سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں شرح صدر عطا فرمائے اور ہمیں ان چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں یہ جو موضوع شروع کر رہا ہوں دعا کے حوالے سے، اس میں آداب بھی ذکر کریں گے آگے چل کے، اس کے حوالے سے متعلقہ جو مسائل ہیں ان مسائل کو بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا سورہ بقرہ آیت نمبر 186 فرمایا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں فرمائیے کہ بے شک میں قریب ہوں، بے شک میں قریب ہوں، اور میری قربت کا احساس اس بات سے ہوگا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب وہ مجھ سے دعا مانگیں گے یا جب وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی وہ دعا مانگتے ہیں میں تب ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں ایک بڑا اہم عارفین ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ مانگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا، مانگنے کا، سوال کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا۔ ہاں یہ ضرور بیان ہوا کہ جی فلاں وقت افضل ہے، فلاں وقت جو ہے سوال کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مطلقاً فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی وہ دعا مانگیں گے میں ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ لیکن ایک کام انہوں نے کرنا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ یہ بھی میری مانیں۔ ہم اس پہلے جملے کو یاد کر لیں، یاد کر بیٹھیں کہ جی اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے بندے، میں بندوں کے قریب ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب بندے سوال کرتے ہیں میں سوال پورا کرتا ہوں، لیکن جو اگلا جملہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ یہ بھی میری مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ ایمان رکھنے کا معنی کیا ہے؟ جو مانگ رہا ہے ظاہر سی بات ہے اس کا اللہ جل وعلا پر ایمان ہے تبھی مانگ رہا ہے نا، تو یہاں دوبارہ ایمان رکھنے کا اس لیے فرمایا گیا کہ جب مانگا ہے تو اس پر ایمان رکھیں کہ وہ جل وعلا ذات جو ہے وہ ضرور سوال کو پورا کرے گی، سنے گی، جو میں نے مانگا ہے مجھے عطا کرے گی۔ یہ ایمان ہے اس بات پر۔ لعلہم یرشدون، پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہے ہیں کہ اس ساری پریکٹس کا، اس سارے عمل کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ رشد و ہدایت والے ہو جائیں، شاید وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں اگر وہ اس راستے پر چلیں گے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی آیہ مبارکہ نمبر 55 میں فرمایا ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا مانگو، تضرعا وخفیہ، انہ لا یحب المعتدین، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گڑ گڑا کر اللہ کے حضور سوال کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کی تشریح میں مفسرین نے لکھا کہ دعا اللہ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو دعا کہا جاتا ہے، اور یہ عبادت میں داخل ہے۔ یہ کس میں داخل ہے؟ عبادت میں داخل ہے۔ ایک روایت جس کی سند پر کلام ہے، جس میں کہا گیا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اور آگے جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3370، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ معزز کوئی شے نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اکرم، بزرگی، شرافت اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں ہے۔ سب سے زیادہ بزرگی، شرافت کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے میں، کہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے افضل کوئی شے نہیں۔ اور جامع ترمذی کی 3372 میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا ہی تو عبادت ہے. جو مانگ رہے ہیں یہ مانگنا بھی عبادت میں داخل ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ سوال کر رہے ہیں، اگر آپ سوال لمبا کر لیں تو وہ جو آپ سوال لمبا کر رہے ہیں، دعا لمبی ہو رہی ہے، یہ دعا بھی اصلاً عبادت ہی ہو رہی ہے اللہ جل وعلا کی. اس مسئلے کو، اس فلسفے کو سمجھیے گا. ہم اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے، ہمارے کسی بھی عالم نے، کسی بھی جماعت کے کسی بھی عالم نے اس کو فرض قرار نہیں دیا کہ جی یہ لازمی ہے. لیکن آپ ایک عبادت سے نکلے اور دوسری عبادت میں شامل ہو گئے، دوسری عبادت میں شروع ہو گئے، تو ایک عبادت کو تو آپ نے کر لیا، دوسری عبادت کو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں. جبکہ اجتماعی دعا، اس کا جو شرف ہے، اس کی جو فضیلت ہے، شاید ہی کوئی اس کو سمجھ سکے. تو فرمایا دعا وہی تو عبادت ہے. اور آگے چل کے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، آگے چل کے ہم وہ پڑھیں گے. تو حدیث پاک میں آیا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا دروازہ کھولا ہو نا، دعا بھی وہی مانگتا. جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا وہی اللہ سے دعا مانگتا. یعنی یوں کہا جائے کہ جو شخص دعا مانگ رہا ہے، اصلاً اللہ نے اسی کو اپنی رحمت کے دروازے کے لیے منتخب کیا ہے. کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن میں خود فرمائے کہ میں نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. تو وہ نیکی جو دعا مانگ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے. اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ جو نیکیاں کرنے والے ہیں ان کا میں اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. اور پھر جامع ترمذی کی ہی حدیث نمبر ہے 3373، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، خود کو محتاج نہیں سمجھتا باری تعالیٰ جل وعلا کا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جو یہ سمجھے کہ مجھے حاجت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ سے سوال کی، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. پھر اسی سے متصل ایک اور اسی کے متعلقہ حضرت ابو امامہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الدعاء اسمع، کون سی دعا ہے جو سب سے زیادہ سنی جاتی ہے، کون سی دعا ہے جو افضل دعا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جوف اللیل الآخر، یہ دن کا، رات کا آخری کنارہ. ایک روایت میں نہار کے لفظ بھی ہیں، اس روایت میں صرف رات کے لفظ ہیں. رات کا آخری کنارہ جس وقت تہجد پڑھی جاتی ہے، رات کا آخری کنارہ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا اسمع، وہ زیادہ سنی جاتی ہے، وہ زیادہ افضل ہے. دو اوقات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ایک کون سا؟ تہجد کا، اور دوسرا کون سا؟ فرض نماز کے بعد والا، کہ دبر الصلوات المکتوبات، جو فرض نماز کے بعد مانگی جا رہی ہے. کیوں؟ مزدوری سے فارغ ہوا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، بندگی سے فارغ ہوا ہے، تو اب اسے کہا گیا مانگو. اور اس میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں، میں نے یہ گزشتہ ہفتے ایک حدیث بھی ذکر کی تھی کہ دعا کے حوالے سے ساری زندگی ہماری گزر گئی. وہ جو تشہد کے اندر بیٹھا جاتا ہے نا، سلام سے پہلے جو دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے. اور اس میں ہم نے کیا کیا؟ ہمارا اس میں آپ کہہ لیں کہ تجاہل عارفانہ کہہ لیں، ایسے لا علمی کہہ لیں، جہالت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، لا علمی نام دے دیں، کہ ہم نے ساری زندگی اس لمحے کو کبھی بھی اس کو پانے کی، اس کی قدر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جانے انجانے میں صحیح.
لیکن اس وقت کے بارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب جو تمہارا جی چاہے مانگو، جو تمہارا جی چاہے مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت دعا مانگنے کا حکم بھی دیا، ترغیب بھی دی، دعا بھی سکھائی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے وہ کسی نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کس نے یہ یاد کر لی؟ کسی نے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ یاد کر لی۔ اور جو جس دعا کو یاد کر بیٹھا وہ سمجھتا ہے صرف یہی دعا جائز ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ یہ جو ہے نا، یہ ہمارے لیے نقصان ہوا۔ یعنی یہ دعا جو آپ مانگ رہے ہیں بلا شبہ بڑی افضل دعا، کوئی شبہ نہیں اس کی افضلیت میں۔ سب سے جامع ترین دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی، سب سے بہترین دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، لیکن آپ نے اسی پر محدود کر دیا اس وقت کو جس کے بارے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو تمہارا جی چاہے مانگو، جو تمہارا جی چاہے مانگو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت وہ دعا مانگی جاتی۔ جب میں آج صبح یہ حدیثیں تلاش کر رہا تھا جامع ترمذی کے کتاب الدعوات سے، دعاؤں والے چیپٹر سے، تو اس میں ایک جملہ مجھے ملا بہت کمال کا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اللہ سے مانگنے کا جو سبق دیا ہے نا، یہ بڑی طویل دعا ہے، پورے 1.5 صفحے کی یہ دعا ہے۔ اس دعا کے اندر ایک جملہ ہے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، اس جملے کی قدر کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے دعا پتہ کیسے مانگتے؟ ایک جملہ ہے، اے اللہ جو بھلائی میری عقل میں بھی نہ آئی ہو، جو بھلائی میری عقل میں بھی نہ آئی ہو، میری نیت بھی نہ ہو، اس سوال کا میں نے کبھی مطالبہ بھی نہ کیا ہو، اس سوال کا میں نے کبھی آپ کی بارگاہ میں تذکرہ بھی نہیں کیا، اس سوال تک میں ابھی پہنچا بھی نہیں۔ جملے بڑے اہم ہیں۔ اے اللہ وہ بھلائی ابھی تک جو میری عقل میں نہیں آئی، میں نے اس کی نیت بھی نہیں کی، ابھی تک اس سوال کا میں نے ارادہ بھی نہیں کیا، میرے دماغ میں وہ دعا آئی بھی نہیں، وہ سوال بھی نہیں آیا، لیکن اے اللہ تو نے وہ نعمت اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی دینے کا ارادہ کیا ہے، اے اللہ مجھ پہ بھی رحمت فرما، مجھے بھی وہ نعمت عطا فرما۔ یہ ہے دعا۔ کتنا حسین جملہ ہے کہ جو میری بھلائی میں نہیں آئی، میری عقل میں نہیں آئی، جو بھلائی، جس بھلائی کا ابھی تک میں نے سوال نہیں کیا، میری عقل بھی اس تک نہیں پہنچی، میرا دماغ بھی اس تک نہیں پہنچا، میں نے کبھی وہ سوال سوچا بھی نہیں، لیکن تو نے مخلوق میں سے کسی کو وہ نعمت دینے کا وعدہ کیا ہے یا دینے والا ہے، تو اے اللہ اپنی رحمت کا صدقہ مجھے بھی وہ رحمت نواز دے، مجھے بھی وہ نعمت عطا فرما دے۔ ایسے مانگنا اللہ کے نبی نے سکھایا۔ کیونکہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ یار یہ مانگنا تھا، ہمیں وہ یاد ہی نہیں رہتا۔ بعض الفاظ دعا کے ایسے ہیں، وہ دعا آپ کو بڑی شاندار لگتی ہے، آپ بڑا اس دعا سے اپنے آپ کو لطف محسوس کرتے ہیں، لیکن جب مانگنے لگتے ہیں وہ دعا آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے، وہ لاکھ چاہیں آپ کی زبان پر وہ لفظ نہیں آتے جو ویسے کبھی آپ کی زبان پر جاری ہو جاتے ہوں۔ تو یہ جو اللفظ ہیں، یہ جو لفظ ہیں، اچھا بابا جی جلال بتا رہے تھے ایک مرتبہ کہ صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ جب دعا مانگتے تو وہ ایک جملہ کہتے، یا اللہ جو آئے ہیں، یا اللہ جو آئے ہیں جو نہیں آ سکے، جنہوں نے دعا کا کہا جو نہیں کہہ سکے، جنہوں نے دعا کا کہا اور جو دعا کا کہنا بھول گئے، یا اللہ جن کا ہمیں یاد ہے جن کا ہمیں نہیں یاد، اے اللہ سب پہ اپنی رحمت کر۔ کتنا حسین جملہ ہے۔
دعا کے باب میں یہ کتنا اہم جملہ ہے. آگے چلتے ہیں. سورہ نمل میں یہ پورا ایک رکوع ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے اس رکوع پر بات کریں گے. آگے چلتے ہیں. سورہ یونس کی آیہ مبارکہ نمبر ہے 12. اب ان دونوں آیات کو دیکھیے بھی اور ان کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں میری آپ کی فطرت کا تذکرہ کرتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب کبھی انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے، فرمایا دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، ہم سے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. لیٹا ہوا ہو تب بھی کرتا ہے، بیٹھا ہوا ہو تب بھی کرتا ہے، کھڑا ہوا ہو تب بھی کرتا ہے. یہی تین حالتیں نا انسان کی یہی تین حالتیں ہیں نا. یا کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوگا. فرمایا ہر حال میں ہمیں یاد کرتا، بڑی بڑی دعائیں کرتا. فلما کشفنا عنہ درہ، جب ہم مصیبت دور کر دیتے ہیں، جب ہم مصیبت اور دعا سن لیتے ہیں، کأن لم یدعنا الی در مسا، وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اسے کبھی مصیبت آئی ہی نہیں تھی، اس نے کبھی ہم سے مانگا ہی نہیں تھا. جیسے اسے کبھی مصیبت آئی ہی نہیں تھی، کبھی مصیبت نے اسے چھوا ہی نہیں تھا، اس نے کبھی ہم سے مانگا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں ایک جملہ فرماتے ہیں، پھر ہم بھی زیادتی کرنے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، چلو انہیں بھی راہ نہیں سجھاتے، انہیں بھی ہدایت کی کوئی بات پہنچنے نہیں دیتے. ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، ہم بھی اسی طرح آراستہ کیے رکھتے ہیں اسراف کرنے والوں کے لیے، جو وہ کرتے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، نہیں مانگ رہے نہ مانگے. سورہ زمر میں فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان پر کوئی برا وقت آتا ہے، مصیبت آتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ منیباً الیہ، اللہ سے رجوع کرتا ہے. منیب رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرتا اور پھر دعائیں مانگتا ہے، بڑی دعائیں مانگتا ہے. اللہ نے قرآن میں دعائن عریض، بڑی لمبی دعائیں، بڑی لمبی دعائیں، تھکتا نہیں ہے دعاؤں سے. یہاں رک کر اگر یہ سوال کیا جائے، اس بات کو آگے رکھا جائے، جب ہم نمازوں کے بعد دعا مانگتے ہیں، بالخصوص جمعے کی نماز کے بعد، اب ظاہر سی بات ہے ایک مجمع ہے، اس میں دعا طویل ہو جاتی ہے. جس کے تو مقصد کی کوئی دعا ہو وہ آمین بھی دل سے کہتا ہے، وہ اور زیادہ گڑ گڑا کے سوال کرتا ہے. اور جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ پھر کیا کرتا ہے، نماز پڑھی دوڑ لیے، پھر کچھ تو چلے گئے. اگر کوئی بیچارہ بیٹھا بھی رہا تو پھر وہ کبھی گھڑی کی طرف دیکھے گا، کبھی کہاں دیکھے گا، یعنی اس کی دعا میں حاضری نہیں ہوگی. دعا میں جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ عاجزی اور انکساری سے مانگو، وہ کیونکہ اس وقت اس کو ضرورت نہیں ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جس وقت کوئی مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے اس سے پہلے ہم نے مسئلہ سنا بھی ہوا ہونا تو ہمیں وہ یاد نہیں ہوتا، مستحضر نہیں ہوتا، یا ہم اس پر توجہ نہیں کرتے. مثال کے طور پر ہم نے یہ روحوں کو رخصت کرنے والا مسئلہ کتنی بار بیان کیا کہ یہ روحوں کا جو آنے کا، جو ہمارے ہاں ایک پیٹ پالنے والے مولویوں نے جو تصور بنوایا ہوا ہے کہ جی آتی ہیں روحیں، جی دروازے کھول کے رکھو، روح کو رخصت کرنا ہے، 40 دن روٹی دینی ہے. اب جس کے گھر فوتگی ہوتی ہے اس کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، چونکہ اس نے سنا تو ہوتا ہے لیکن اس نے کبھی اپنی تسلی، دلچسپی نہیں دکھائی ہوتی. ہمارے ہاں یہی معاملہ بھی ہوا کہ بہنوئی کا انتقال ہوا اور عورتوں کی طرف سے وہی باتیں، نیتی یہ دروازہ کھول دیا کر، وہ دروازہ بند ویکھ کے روح پیچھا مڑ جاندی ہے. وہ جی 7 کھانے نہیں پکائے وہ ساڈے تے پہار وا. کہاں سے آئی یہ مسئلے؟ تو جب دعا مانگی جاتی ہے جس کا تو مسئلہ ہوتا ہے وہ آمین کہتا ہے، جس کا مسئلہ نہیں ہوتا وہ کہتا ہے چلو مجھے کیا ضرورت پڑی، میں کیوں مانگوں. حالانکہ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3382،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب، جو یہ چاہتا ہے کہ مصیبت میں، دکھ میں اللہ میری فریاد کو سنے، میری دعا کو قبول کرے، فَلْيُكْسِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، اسے چاہیے کہ خوشی کے دنوں میں، سہولت کے دنوں میں کثرت سے دعا کرے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میری اللہ دکھوں میں بھی سنے، اس نے خوشی میں تو مانگا نہیں ہوتا۔ خوشی میں تو اب آپ میں جو طالب علم ہیں، ہم نے بھی دیکھا، ایک عمر گزر گئی، جب رزلٹ آتا ہے پھر نمازیں بھی شروع ہو جاتے ہیں پڑھنے، پھر دعائیں بھی ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بزرگوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، نمازیوں سے، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ حالانکہ یہ رویہ ہمارا ہمہ وقت ہونا چاہیے۔ بات سمجھیں؟ یہ رویہ ہمارا ساری زندگی ہونا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ مصیبت میں دعا سنے، دکھوں میں دعا سنے، اسے چاہیے کہ سہولت کے دنوں میں اللہ سے کثرت سے دعا مانگا کرے۔ تو ہم سکھوں میں تو مانگتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جس کو مصیبت نہیں ہے، جو خوشحال ہے، جو فراخ ہے، وہ دعا نہیں مانگتا اس طرح سے جس طرح سے دکھوں میں مبتلا شخص مانگتا ہے۔ آپ کی بھی زندگی گزری ہے، ہماری بھی زندگی گزری ہے، ہم نے بھی اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ مشاہدہ کیا، عمر کی گزاری ہے کہ ہم نے بھی یہ ماحول دیکھا کہ دکھ ہوں تو پھر سب سے دعا کا کہنا، لیکن جب سکھ ہوں، اولاد نہ ہو تو دعائیں مانگی جاتی ہیں، ایک ایک سے کہا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ یہ نعمت عطا کرے، بجائے رب کا شکر ادا کرنے کے، رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کے، پھر وہ غل غپاڑا مچایا جاتا ہے کہ اللہ مان والحفیظ۔ شادی ہوتی ہے، اس وقت ضرورت ہے اللہ سے دعا مانگنے کی، یا اللہ پہلے میں ایک تھا، اب ہم دو ہو رہے ہیں، مجھ پر ایک ذمہ داری بڑھ رہی ہے، پہلے ایک خاندان تھا میرا، اب دو خاندان ہو گئے، اب دو برادریوں کا اجتماع ہو رہا ہے، اب ذمہ داریاں بڑھ گئی، بجائے اس کے کہ اللہ سے دعا مانگے، ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ سے دعا مانگے، وہ دلہا تو مہندی میں لگا ہوتا ہے، فحاشی اور یعنی میں، وہ تو لہو و لعب میں لگا ہوتا ہے، چلو بینڈ باجے، اور ماں باپ سے لڑا کر کہہ رہے ہوتا ہے میں نے مہندی نکالنی ہے، وڈا تو مسلمانوں کا بچہ ہے۔ وہ یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اس کی اجازت بھی دیتا کہ نہیں دیتا۔ مہندی ہونی چاہیے، فیشن ہونا چاہیے، کون مہندی لے کے آئے گا؟ اس موقع پر کوئی نہیں پوچھتا کہ قرآن کی کسی آیت میں لکھا ہے، کسی حدیث میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ سارے پیلے کپڑے پہنو اور سارے اس طرح سے مہندی بازار میں لے کے جاؤ۔ اس وقت کسی کو آیت یاد نہیں آتی۔ جب نکاح پڑھانے لگے، بیچارہ مولوی جا کے پوچھے حق مہر، تو اس کے اوپر ایسے ملبہ گراتے ہیں شرعی، گویا ساری شریعت کا جو بوجھ ہے ان موصوف نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، جو اب امام صاحب کے سپرد کر رہے تھے۔ شرعی حد ہوتی ہے ڈرامے بازی کی۔ قرآن اسی لیے تو فرما رہا ہے کہ تم نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اس لیے فرمایا جو چاہتا ہے مصیبت میں اللہ دعا سنے، اسے چاہیے کہ خوشحالی فراخی میں کثرت سے دعا کرے، کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ لیکن ہمارا کام پھنسے تب ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، کام نہ پھنسے کون یاد کرتا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں یہی فرمایا سورہ زمر میں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا، ایسے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ۔ اللہ فرما رہا ہے نعمت دینے کی دیر ہے، ایسے بھولتا ہے جیسے ہم سے کبھی مانگا ہی نہیں تھا۔ نعمت ملنے کی دیر ہے، ہمیں ایسے بھولتا ہے جیسے ہم سے کبھی مانگا ہی نہیں تھا۔ یہ حضرت انسان کی اللہ تعالیٰ نے فطرت کا بیان کیا کہ دیکھو مصیبت آئے، لمبی لمبی دعائیں، لمبی دعائیں، لمبی نمازیں، ہر ایک سے دعا کا کہنا، اور جب فراخی ہو او نہیں مجھے کیا ضرورت پڑی، میرے ساتھ کون سا کوئی معاملہ ہے ایسا،
ایک دعا میں نے چند دن پہلے صبح کے درس میں سنائی تھی، وہ دعا کے الفاظ بڑے اہم ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے۔ اس دعا کے بعض الفاظ بعض کتب احادیث میں ملتے ہیں، ان سب کو یکجا کیا۔ اب ان کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیسے مانگا ہے۔ اے اللہ، اللہم انک تسمع کلامی، اے اللہ تو میری باتیں سنتا ہے۔ وترا مکانی، جہاں میں ہوں تو مجھے دیکھتا ہے۔ وتعلم سری وعلانیتی، میرا ظاہر بھی تجھ پر، میرا باطن بھی تجھ پر کھلا ہوا ہے، تو جانتا ہے۔ لا یخفی علیک شیء من امری، میری کوئی شے تجھ سے چھپی ہوئی نہیں، میری کوئی شے تجھ سے۔ وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنبِي، اے اللہ میں ڈرتا ہوا تیری بارگاہ میں آیا، مانگنے والا، فریاد کرنے والا، انتہائی ڈرتا ہوا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوا، اعتراف کرتا ہوا تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ اسألک مسألۃ المسکین، میں تجھ سے ایسے سوال کرتا ہوں جیسے مسکین سوال کرتا ہے۔ وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، اور انتہائی عاجزی سے اپنے آپ کو پست کرتے ہوئے، بہت نیچا کرتے ہوئے میں تجھ سے گڑ گڑا کر سوال کرتا ہوں۔ وادعوک دعاء الخائف الدریغ، ایسا شخص جو ڈرتا ہو، لرزاں و ترساں ہو، ایسے شخص کی طرح میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور ایسے حال میں دعا کرتا ہوں میری گردن بھی تیری بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے، میری ناک بھی تیری بارگاہ میں رکھی ہوئی ہے، میرا سارا وجود تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ اے سب سے بہتر عطا کرنے والے، اے سب سے بہتر نوازنے والے، تجھ سے دعا مانگ کے تو میں کبھی محروم رہا ہی نہیں، مجھے بھی نواز دے۔ یہ دعا مانگنے کا انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ دعا میں ہاتھ اٹھائے اور وہ رٹا ہوا درود پاک ہے اسے پڑھا، دعا مانگی، چلو جی آمین۔ نہ اس میں عاجزی، نہ اس میں انکساری، نہ اس میں تذلل، نہ اس میں اپنے آپ کو انتہائی کمتر سمجھنے کا تصور، نہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے کا کوئی انداز ہے۔ بھلا کوئی منگتوں والا انداز ہے؟ سوالی کا یہ انداز ہوتا ہے؟ احکم الحاکمین کے رب ذوالجلال کے دربار میں کھڑا ہو تو ہماری نمازیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ ہم ایسے شروع ہوتے ہیں الحمد سے لے کر یوم یقوم الحساب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں کہیں بھی کتنے مواقع ہیں نماز میں دعا مانگنے کے، ہم نے سارے صرف نظر کرتے ہوئے ہم ایسے جیسے موٹر وے کے اوپر جا رہے ہیں 200 کی اسپیڈ پر، ہمیں کچھ نہیں پتہ آس پاس کیا ہے کیا نہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکت نازل فرمائے۔ پچھلے جو ہمارا موضوع تھا نا، وہ ایک بیٹا مجھے کہنے لگا کہ ہمارا تو 2 نمبری کا عالم یہ ہے، ہر 2 نمبر بندے نے رنگ ٹون لگائی ہوئی ہے، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، اور حال اس کے برعکس ہے، 2 نمبری کوئی چھوڑی نہیں ہے، اور جب کوئی فون کرے تو پھر آگے سے دعائیہ کلمات کو سن کے جو فون کرنے والا وہ بھی ہنستا ہے کہ دیکھ یہ کرم مانگنے والا ہے، یہ اس کی مخالفت کرنے والا، اور رنگ ٹون اس نے ایسی لگائی۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔